گزشتہ شب 23ویں پارے کی سروس سے لے کر 24ویں پارے کی سروس تک نماز تراویح میں تلاوت کی گئی۔ اللہ کریم جل وعلا نے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو وہ جو غلط فہمی ہو گئی تھی اس غلط فہمی کو دور کرنے کا جواب دیا۔ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ لوگوں نے مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ایک نیا دین لے کے آئے ہیں یا ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ مال و دولت چاہتے ہیں یا ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یا پھر ان کو کوئی شادی کرنی ہے اچھی لڑکی سے، یہ اس لیے رشتے کی تلاش میں ہے لہٰذا ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتائیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بدلہ نہیں مانگتا ہوں، صلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی وظیفہ تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ میں دنیا داری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے یا سردار بننے کے لیے میں یہ دین کا پیغام تم تک نہیں پہنچا رہا۔ میں تو یہ سارے کا سارا دین اللہ کی رضا کی خاطر تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچاؤں، لیکن اللہ جملہ بڑا قابل ہے، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوخ کر کے تمہیں بتاؤں کہ جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ جب انسان میں ریا آ جاتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تصنع آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے، تو کوئی انسان وہ باتیں بھی لوگوں سے کہتا ہے جو کہنے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما انا من المتکلفین، ان کو بتا کہ میں تکلف نہیں کرتا بھائی، میں بناوٹ نہیں کرتا ہوں، میں تصنع نہیں کرتا، میں سادہ سا آدمی ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں، صراط مستقیم پر چلنے والا ہوں۔ اللہ سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے، میں چاہتا ہوں تمہارا رابطہ بھی اللہ سے کروا دوں، میں تکلف نہیں کرنے والا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں تو منع کیا گیا ہے تکلف سے، ریاکاری سے منع کیا گیا، دکھاوے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بن کے لوگوں کو دکھانا ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم مہمانوں کے لیے تکلفات میں پڑیں۔ کیا مطلب؟ مہمان آ جائے تو حسب توفیق اس کی خدمت ضرور کرو، لیکن تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو گھر میں موجود ہے جو تم کھاتے ہو وہ اسے بھی کھلا دو، بس تکلفات نہیں کریں کہ خود کھانے کو گھر میں نہ ہو اور دوسروں کے لیے جناب آپ بکری کا گوشت پکا رہے ہیں، تو یہ تکلفات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عام زندگی میں بھی اسلام نے ہمیں سادگی اختیار کرنے کے لیے کہا اور تکلفات میں، دکھاوے میں، ریاکاری میں پڑنے کے لیے نہیں کہا، لیکن ہمارے ہاں جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اندر یہ بات کھول کھول کر بھری ہوئی ہے کہ وہ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں سادگی اپنانے کی ہمیں تلقین کی ہے اور سادگی اپنانے کی ہمیں ترغیب کی ہے، لہٰذا ہمیں سادہ رہنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی۔ پھر فرمایا لا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فرمایا کہ دین خالص اللہ کے لیے، دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر۔ یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص دراصل مکمل یکسوئی توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص نسبت اور تعلق ہے کہ یہ تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یعنی میں کوئی بھی نیک عمل کروں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف اس لیے ہونا چاہیے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں۔ اسی لیے اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیت پر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الایمان بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی تمہاری نیت بتائے گی کہ تمہارا عمل اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، بتاؤ تم نے نماز پڑھی؟ وہ کہے گا جی میں نے پڑھی۔ اللہ فرمائے گا ہاں تم نے نماز پڑھی تھی اس لیے
تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں. ایک اور سے پوچھا جائے گا تو نے حج کیا؟ جی میں نے حج کیا. اللہ فرمائے گا تو نے حج اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے حاجی کہیں، تجھ پر اعتماد کریں، تو اس سے کپڑا خریدے، تیری دکانداری چلے. وہ تجھے کہا جا چکا. اسی طرح سے مختلف لوگوں سے اللہ پوچھے گا اور عالم سے بھی پوچھے گا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. وہ کہا جا چکا. کسی کو پیسہ دیا تو اس سے پوچھا جائے گا مال خرچ کیا؟ جی ہاں. اللہ فرمائے گا وہ اس لیے تو نے خرچ کیا لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑا مہربان اور ہمدرد آدمی ہے. وہ کہا جا چکا لہٰذا کہ تو جہنم میں داخل کیا. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تمہاری نیت کیا ہے؟ بظاہر تو بڑے اچھے کام ہے، نماز پڑھنا بھی اچھا کام ہے، حج کرنا بھی اچھا کام ہے، لوگوں کی خدمت کرنا بھی اچھا کام ہے، لیکن اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے. وہ نیت دیتا ہے. اس کو تمہارا مال نہیں چاہیے، اس کو تمہارے جو ہے وہ حج نہیں چاہیے، نہ وہ تمہارا محتاج ہے. اللہ تو یہ چاہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اگر نیت تمہاری درست ہے، اللہ کی رضا ہے، تو پھر تم کامیاب ہو. اور اگر نیت میں فضول ہے تو پھر یاد رکھیے یہ دنیا بھی تمہارے لیے ضرور اور آخرت تو پھر ہے کہ جہنم کا ضرور بھی تمہارے لیے تیار ہے. لہٰذا اللہ الدین الخالص، اس لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو. یعنی جو بھی ایک کام کرو نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، بس یہ نیت بنا. پھر فرمایا یہ بتاؤ امن ہوا قائم آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پہلے مشرکوں کا اس آیت سے پہلے مشرکوں کا ذکر کیا کہ وہ مشرک اللہ کی ذات میں صفات میں اپنے بتوں کو شامل کرتے ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ یہ جاہل لوگ ہیں. اب آگے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ جو ساری رات سجدے میں گزارتے تھے، وہ ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، یحذر الآخرہ آخرت میں فقر سے ڈرتے ہیں، ویرجو رحمت اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں. یعنی خوف اور امید کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے. یہ کیفیت ان کی تاری ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جو مانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ جو جانتے ہیں یہ اور جو نہیں جانتے وہ کیا برابر ہیں؟ اس کا مطلب ہے نہیں. جو ساری رات عبادت میں گزار دے وہ اور وہ شخص جو ساری رات لغو لعب میں گزار دے اور نام دیتا ہے کہ میں جاگ رہا تھا، بڑی رات آ گئی ہے میں جاگ رہا، پتہ ہے کتنی دکانیں توڑی، کتنی ریلیاں تم نے لوٹی اور کتنے لوگوں کو تم نے تنگ کیا اور پتہ نہیں کیسی تم نے غیبتیں چغلیاں کی اور ساری رات میں جاگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ساری رات سجدے میں گزاری، جس نے ساری رات قیام میں گزاری، جس کے اندر خوف تھا آخرت کا اور جو اللہ سے امید رکھتا تھا، کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ برابر نہیں ہے. وہ بندہ جو خدا کے گھر میں عبادت میں رات گزارے اور ایک بندہ گلیوں میں رات گزارے، دونوں میں فرق ہے. ایک جاہل ہے، ایک جاننے والا ہے، معرفت رکھنے والا ہے. لہٰذا یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس، ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے اس کی تیمارداری کے لیے جو قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، موت آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، ارشاد فرمایا اپنی کیفیت کیسی پاتے ہو، خود کو کیسا پاتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں کے سبب میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب جان لہو پر ہو، جب روح نکلنے والی ہو، اگر کسی شخص کے اندر یہ دو باتیں جمع ہو جائیں، اس کو رب سے امید بھی ہو جائے اور اس کو آخرت کا خوف بھی ہو، قبر کا خوف بھی ہو، فرمایا میرا رب جس بات کی وہ امید رکھتا ہے وہ بھی اسے عطا کرتا ہے اور جس بات سے وہ ڈرتا ہے اس سے اللہ بچا لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان دراصل خوف اور رجا کا نام ہے. یعنی اللہ سے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈر بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھنا دوستو کہ ایسا نہ ہو رب سے امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. کئی دوستوں کو میں نے سنا ارے اللہ معاف کرنے والا. ہاں اللہ معاف کرنے والا بالکل ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے. لیکن کبھی قرآن میں یہ نہیں پڑھا عزیز انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا. یہ نہیں کبھی پڑھا، تو یہ بھی تو پڑھا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب
فرمایا میرے حبیب نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور رحیم ہوں. میرے بندوں کو، اے میرے حبیب میرے بندوں کو میرے متعلق بتائیے کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دینا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو میرے رحم میری بخشش کے قابل ثابت کر دو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اور اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. لہٰذا اس امید پر گناہ کرتے جانا کہ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، یاد رکھو یہ ہماری بڑی بھول ہے. اللہ بخشنے والا تو ہے لیکن ہم کو بخشش کے لائق خود کو ثابت کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ورنہ اللہ نے کہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بتا دو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے امید رکھو رحمت کی اور کام کو کرو تو میرے عذاب کے مستحق کو میں بنا دیں، ایسا نہیں کرو. پھر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. فرمایا جو سچا پیغام لے کے آیا، کون لایا ہے سچا پیغام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغام لے کے آیا. والذی جاء بالصدق وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی. بتائیے سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ ابو بکر نے کی. سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے کی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچ لے کے آیا، جس نے سچ کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، ارے وہ متقی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے امام الانبیاء متقی، ابو بکر بھی متقی. اللہ کہہ رہا ہے یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں. اور یہ کالا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے ایمان کی دلیل لاؤ. یہ کالا کہہ رہا ہے اس کے ایمان کی دلیل لاؤ، جو اندر سے نکالا ذہنی اور فکری طور پر نکالا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایمان کی دلیل لاؤ. اللہ کی قسم علماء نے لکھا کہ جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق به، تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں. تو جن کے لیے خدا کہے یہ متقی، تو جو ان کے ایمان کی دلیل مانگے اس کا مطلب خود اس کا ایمان کا چراغ بجھ چکا، خود اس کے ایمان کا چراغ بجھ چکا ہے. ارے جسے خدا متقی کہے اس کے بارے میں کسی کو شک ہو تو اس کا مطلب اس کا اپنا ایمان نہیں ہے. اب سن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر ابو بکر کے دین کی کوئی دلیل مانگے اور یہ کہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اعوذ باللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں ابو بکر اگر کائنات میں مومن نہیں تو کائنات کے اندر کوئی بھی مومن نہیں. ابو بکر وہ پہلے مومن. خدا کہہ رہا ہے یہ متقی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ پرہیزگار ہے، اللہ ان کی گواہی دے رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اب ایک اور خوشخبری سن لو. وہ خوشخبری کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق، کوئی شک نہیں کہ سچ کا پیغام کون لے کے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک میرے نبی کا پیغام، جو بھی یہ سچا پیغام آگے پہنچائے گا وہ بھی اس میں شامل ہے. قیامت تک بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے آگے لوگوں تک پہنچا دو، بھلے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. آپ کو ایک بات آتی ہے نا بھائی نماز پڑھ لو تو یہ بات آگے پہنچا دو. آپ کو یہ ایک بات آتی ہے بھائی رزق حلال کھانا چاہیے، آگے پہنچا دو. تو قیامت تک کے لیے قرآن آپ کی گواہی دے رہا ہے. جو سچ لے کے آیا، جو قیامت تک سچ بولتا رہے گا، سچ کی تبلیغ کرتا رہے گا، سچ لوگوں کو سچ بتاتا رہے گا، صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا رہے گا، اور کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. اور جو مان کر چلے گا اس پر، قیامت تک کے لیے اللہ کی قسم اس کا ذکر بھی آ گیا. یعنی یہ تبلیغ کرنے والے مبلغین اور ان کی تبلیغ کو سننے والے، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. قیامت تک لوگ آئیں گے، دین کی بات کریں گے، وہ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو تصدیق کرے سنیں اور اس پر عمل کرے، وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس، انا انزلنا علیک الکتاب الیک الکتاب بالحق. فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کی طرف کتاب جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے. اب جو بھی اس کو مانے گا، جو بھی اس کو مانے گا، فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ اس کا فائدہ اس پہ پہنچے گا. یہ کتاب تو ہم نے حق کے ساتھ نازل کر لی، جو مانے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. اور
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. میرے حبیب جو مانے گا اس کا فائدہ اس کو، جو نہیں مانے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے، نقصان بھی خود اٹھائے گا. لیکن اے حبیب آپ کو دل کھلانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جان مارنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وما انت علیہم بوکیل، ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا، آپ ان کے محافظ نہیں، آپ ان کے نگران، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کی اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجیے جو رب نے آپ کو بتایا. بس آپ کا کام ہے پہنچانا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. یاد رکھیے جہاں جہاں قیامت تک بات ہوتی رہے گی تو خطیب کا کام، عالم کا کام بتانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں. اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ منوائیں گے، لیکن بتانا ہے. تو فرمایا وما تعالی کی آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں. کوئی مانے گا تو فائدہ اٹھائے گا، جو عزت پائے گا، مقام پائے گا، اور جو نہیں مانے گا میرے رسول آپ پریشان نہ ہو، وہ یقیناً جو ہے نقصان اس کا اپنا ہوگا. آپ اپنی جان مت بھلائیے. تو اس لیے آپ اپنا، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اتنے جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ ارے نہیں کرے بھائی، ہماری کلاس ہے، نہیں کرے یہ نماز نہیں پڑھتا، بھائی نہیں پڑھے. ہمارا کام ہے بتانا، نماز پڑھو، اولاد ہو یا محلے والے کوئی بھی نماز پڑھو، ہمارا کام بتانا ہے. حلال کھاؤ، ہمارا کام ہے بتانا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے جس کو ہدایت دے دے، جس کا دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف بھیج دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فرمایا تمہارا رب یہ کہتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم، رب یہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سن کر قبول کروں. یہ تو ہم ہیں جو مانتے نہیں اللہ سے. اللہ کو اعلان کر رہا وقال ربكم، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے ادعوني، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ. ذرا مانگو تو صحیح، دامن طرف دراز تو کرو، ذرا ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. استجب لكم، جو مانگو تو تمہیں عطا کروں گا، یہ رب کا وعدہ ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اور جو میری عبادت سے تکبر کرے گا، غرور کرے گا کہ میرا تو فن ہے، میں تو ماہر آدمی ہوں، انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں جو ہے کوئی بھی اور پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، اس کی بندگی کرنے کی. یہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، یہ چاہے نماز بھی پڑھے اور رب سے مانگے. ارے میرا طوفان، میرا ہنر یہ بولتا ہے کائنات میں دیے. فرمایا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، اور جو نہیں مانگے گا اس کا نام متکبرین پہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرے گا یدخلون جہنم داخرین، اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں دھکیلا جائے گا. اب یہ جو دعا ہے یہ بھی دراصل اس کا معنی جو ہے مانگنا، طلب کرنا، لیکن یہ عبادت بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادت. فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ بھی عبادت ہے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے. اگر دنیا میں جتنے لوگ دینے والے ہیں نا ان سے آپ مانگیں گے تو وہ تنگ آ جائیں گے. ایک دفعہ دے دیں گے، دوسری دفعہ جائیں گے تو تنگ آ جائیں گے. رب ایسا سخی ہے، کہتا ہے بار بار مانگو، مجھے سے مانگو. جو نہیں مانگے گا اس سے ناراض ہوگا، نہ مانگنے سے ناراض ہوگا. اندازہ کیجیے کیسا سخی ہے، خزانوں کا مالک ہے. تو اس لیے ہمیں الدعاء هو العبادت، یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، یہ عبادت بھی ایسی ہے جو عبادت کا مغز ہے. دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. کسی چیز کا مغز نکال دے تو باقی کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ عبادت ہے. کیا مطلب؟ ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب سے مانگے، ہم رکوع اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب سے مانگے. ہم اصل میں رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی بھکاری کو دیکھا؟ آپ کے دروازے پر آتا ہے حاجی صاحب اللہ آپ کے بچوں کو نیک فرما دے، آپ کو حج کروا دے، آپ کے کاروبار میں کر دے. اتنی دعائیں دے رہا ہوگا. کیا مطلب؟ آپ کے دل کو نرم
الذاکر کالواقف علی الباب، یہ حدیث ہے کہ یہ جو ذاکر ہے، ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا اور اللہ کی فکر میں رہنے والا، یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی دروازے پر کھڑا ہوا فقیر ہوتا ہے، تو جب فقیر آ جاتا ہے نا تو اتنی تعریف کرتا ہے گھر والے کی، بالآخر دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ تو تم بھی اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، اپنے فکر سے، اپنی دعاؤں سے اپنے رب کو راضی کرو، اور وہ مجبور تو نہیں ہوتا، وہ تو غالب ہے، لیکن یہ ہے کہ بندے پر اسے رحمت آ جاتی ہے، اسے شفقت آ جاتی ہے، بندے پر اسے رحم آ جاتا ہے، لہٰذا خوب دعائیں مانگا کرو، لیکن دعا مانگنے سے پہلے خود کو دعا مانگنے کا اہم ثابت کرو، اور وہ کیسے ہے؟ نماز پڑھو، وہ کیسے ہے؟ قرآن پڑھو، وہ کیسے ہے؟ ذکر اور فکر کرو، پھر خدا سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پھر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ اے حبیب میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لیے ہیں، گناہ بہت کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا، گناہ کتنے بھی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا کہ اگر کسی بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، لیکن وہ خدا کی طرف رجوع کر لے، وہ توبہ کر لے، تو اللہ سارے گناہ اس کا معاف کر دے۔ اور فرمایا سنو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارے جو توبہ کرنے والا ہے گناہوں سے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہوئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ذرا سبب نزول بھی سمجھیں۔ کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جو پیغام ہے یہ ہمارے دل کو لگا، آپ کی باتیں ہمارے دل کو لگی اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، لیکن ہمیں جب اپنے گناہ دیتے ہیں، ہم زانی، شرابی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنے گناہ دینا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ، یہ سوچ کے نہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی اتنی پاکیزہ تعلیمات، دیکھو اتنی پاکیزہ تعلیمات کو ہم جیسے گناہ گار لوگ جو ہیں وہ قبول کریں تو ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب ان کو بتائیے، او میرے بندو جنہوں نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، گناہ کر لیے، میری رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تم آ جاؤ، الاسلام حدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ حدم الاسلام ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا، تو اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر باقی جو عبادات ہیں، ریاضات ہیں، مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، اس سے انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، عظمت اور عزت کے لیے وقار ملتا ہے۔ اور ایک جو دوسری بات ہے وہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کے حوالے سے ذکر کیا۔ عذاب قبر کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ اصل میں لوگوں کو، مشرکین کو خاص طور پر اس میں شک تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ اللہ ہمیں مارے گا، پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت کو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس جگائے گا، ہمارا حساب و کتاب لے گا، تو وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، اتنے سال ہو گئے ہمارے، اتنے لوگ مر گئے، وہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، یہ سارے جاگیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ ہاں یہ سب جاگیں گے اور اللہ ان سے حساب کتاب لے گا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا، ایک یہ بات، اور دوسرے اس پر تو بے شمار مثالیں دی۔ پھر عذاب قبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری قبر کا عذاب ہے یہ اس لیے ہے، فرمایا کہ جب قبر میں کوئی بندہ جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی، فرمایا جب قبر میں کوئی بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اسے دکھاتا ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو پھر اس سے جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت ذرا سماعت فرما لیجیے اس حوالے سے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ النار یعرضون علیہا غدوا
जहन्नुम दिखाई जाती और शाम को भी जहन्नुम दिखाई जाती और बताया जाता है तेरा असल ठिकाना ये है जब तक तू कब्र में है बरज़ख में, फिर उसके बाद तुझे यहाँ पर जो है दाखिल किया जाएगा। जो जन्नती होता है उसको सुबह और शाम जन्नत दिखाई जाती है और बताया जाता है ये तेरा असल ठिकाना है, लेकिन अभी तू यहाँ कब्र में है, जब हिसाब किताब होगा क़यामत कायम होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये ठिकाना तुझे देगा, ये तेरा है। इसकी आगे आयत में हिस्सा ये है कि फिर तुम्हें अज़ाब क़यामत से पहले जगाया जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बरज़ख की ज़िंदगी, ये कौन सी ज़िंदगी है? बरज़ख की ज़िंदगी। तो अज़ाब क़ब्र पर यकीन रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो शख्स अज़ाब क़ब्र पर यकीन न रखे वो मोमिन नहीं, ये याद रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़ाब क़ब्र जो है ये वाकई सच्ची बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नअम अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, फरमाया हाँ हाँ आयशा ये कब्र का अज़ाब ये हक़ है। जो कब्र में जाएगा आमाल के मुताबिक उसे कब्र में अज़ाब दिया जाएगा और अगर वो नेक होगा तो फिर उसे जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। नाम कना उरूस, अरे यहाँ दुल्हन की तरह सो जाए, यहाँ पर क़यामत तक सो जाए, फिर तुझे उठाया जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो यह अज़ाब क़ब्र जो है ये भी हक़ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दीन को समझें, दीन पर अमल करें और आखिरत का अक़ीदा भी पुख्ता रखें। अल्लाह तबारक व तआला